الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أصحابي كالنجوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی حضرات محترم اسلام کے اندر قربانی کی بہت بڑی حیثیت ہے کسی نہ کسی صورت میں مسلمان قربانیاں دیتے آئے ہیں اور صحابہ کرام تو اس کی مثال ہیں اور جتنا دین کے لیے سعی کوشش مجاہدہ اور جہاد اور قربانیاں صحابہ نے دی اس کی مثال نہیں مل سکتی صحابہ اس لائق تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا جیسے امام الانبیاء کی بہت بڑی شان ہے آپ کی صحبت اختیار کرنے والے وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا اور سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے جان لگانے کے لیے اپنی اولاد تک لگانے کے لیے مصمم تیار رہیں اور ارادہ کریں یہ ضروری ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا اور پھر محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا دونوں مہینوں نے قربانیاں ہمیں بتائیں قربانیاں سکھائیں ذی الحجہ کے مہینہ میں آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پوری طاقت پوری سعی پوری کوشش ختم کر دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی کمال تھا کہ چھوٹی عمر میں وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے جس کی گواہی خود قرآن پاک دے رہا ہے
ان کے متعلق علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات فرمائی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پھر 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آج 19 ذی الحج ہے، اور پھر اسی مہینے کے آخر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 1 محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور اس کے اندر اشارہ کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ یہ 18 ذی الحج یہ معمولی دن نہیں ہے۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن بہت کم۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، اور وہ خلیفۃ الرسول ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ۔ ان تمام کی خلافت کی مدت 30 سال ہے، اور یہ 30 سال حدیث سے بھی ثابت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک بھی ان کی تعریف کر رہا ہے، اور احادیث کے اندر بھی ان کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 ماہ چھوٹے تھے، اور شروع کے مسلمانوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین ان میں بھی شامل ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ آیت تمکین، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور سورۃ فتح جو آیت تلاوت کی گئی ہیں، اس میں تو خصوصی طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد مقام ہے، اور بیعت بھی انہی کے لیے ہوئی۔ اسلام سے پہلے بھی آپ کی صفات یہ ہیں کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بت پرستی نہیں کی، مسلمان ہونے سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی، یعنی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی بدکاری نہیں کی۔ حیا آپ کی صفت کے اندر اللہ پاک نے ایسا پیوست اور مزین کر دیا تھا۔ حیا خصوصی صفت اور سخاوت خصوصی صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قسمت، ان کی سعادت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ دنیا کے اندر واحد مثال ہے، اس کی مثال اور نہیں مل سکتی۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں یکے بعد دیگرے۔ یہ خصوصیت صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔
اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ پہلی آپ کی بیٹی، یہ یاد رکھیں، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے فرما دیجیے اے نبی علیہ السلام، اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجیے۔ بعض لوگ اگر یہ جواب دیں بیٹیوں سے مراد امت کی عورتیں ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ہیں، اس کو بھی اللہ پاک نے واضح کر دیا، وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دیں۔ مجھے ہوا کہ بیٹی ایک نہیں ہے، 4 ہیں، کیونکہ بنات کا لفظ ہے، بنت کا لفظ نہیں ہے۔ بنت کا معنی ایک بیٹی اور بنات کا معنی 2 سے زیادہ، تو مجھے ہوا 4 بیٹیاں ہیں نبی علیہ السلام کی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب ہیں، اور ان کے شوہر کا نام حضرت ابو العاص تھا، جو الحمدللہ شروع میں مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تیسری بیٹی حضرت رقیہ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور اللہ کی شان سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عثمان بھی ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے حکماً فرمایا کہ میری بیٹی آپ کی بیوی حضرت رقیہ بیمار ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ ان کی تیمارداری کریں۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس خوشی میں تشریف لا رہے تھے، خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی غزوہ بدر کے اندر، اور دیکھا کیا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ بدر میں شامل ہونے والوں کو ثواب ملا ہے۔ آپ بھی ایسا سمجھیں کہ بدرین میں آپ شامل ہیں، اور پھر مال غنیمت میں بھی ان کو بھی حصہ ملا۔ حضرت تو گویا کہ جتنی غزوات نبی علیہ السلام کے وقت میں ہوئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں شامل رہے۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب سب سے بڑی ہیں، حضرت رقیہ دوسرے نمبر پر ہیں، حضرت ام کلثوم تیسرے نمبر پر ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چاروں کی چاروں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس میں شک نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کوئی اگر اس کے خلاف بات کرتا ہے تو بالکل بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، یہ مستند بات ہے، پکی بات ہے۔ آپ نے حضرت زینب کا نکاح کر دیا، جس سے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ سوم اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی، ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، اور ان کا وصال بھی 9 ہجری میں ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے خوش تھے نبی علیہ السلام۔ یہ خصوصیت اور آپ کا مقام اتنا تھا کہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جی، دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ ام کلثوم، پہلا نکاح حضرت رقیہ سے، دوسرا نکاح ام کلثوم سے۔ جی، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ خصوصیت حاصل ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے بڑا پیار تھا اور یہ تیسرے خلیفہ تھے. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا، آپ اس وقت زخمی تھے، آپ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ ان میں سے ایک خلیفہ چن لیں. 3 دن کی مہلت بھی دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ تھا وہ صہیب رومی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا تھا. وہ 6 آدمی تھے جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 6 آدمی حضرت عمر فاروق نے کمیٹی بنائی اور مشاورت سے ایک آپ میں سے خلیفہ ہو جائے، خلیفہ بن جائے. چنانچہ ایسا ہوا کہ 3 آدمیوں کے ہاتھ میں دستبردار ہو گئے کہ پھر 3 رہ گئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دستبردار ہو گئے. حضرت طلحہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دستبردار ہو گئے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پر دستبردار ہو گئے. اب 3 آدمی رہ گئے، ان میں سے ایک خلیفہ بننا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ ہونے سے دستبردار ہوتا ہوں اور مجھے جو سپرد کرنا ہے اختیار، گویا کہ ان کے سپرد یہ ہوا کہ 2 آدمی باقی ہیں کہ وہ خود تو اپنے آپ کو خلیفہ ہونے سے محفوظ کر لیا اور اس سے دستبردار ہو گئے خلافت سے. پیچھے 2 آدمی رہ گئے. اختیار یہ دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہ آپ 2 میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف خود نہیں، بڑے بڑے صحابہ سے پوچھتے رہے. جب ان کو یقین ہو گیا اور دل کے اندر بات اتر آئی اور انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کرتا ہوں، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور تقریباً 12 دن کم 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی خصوصیات عطا فرمائیں، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات خصوصی بھی ہیں جو کسی اور میں نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صفات خصوصی بھی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات خصوصی بھی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خصوصی صفات بھی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیں کن نے ایک ہی مشعر کی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ نے منعکس کی ان کے اندر، خاص طور پر ان چاروں کے اندر. باقی صحابہ بھی بہت شان والے ہیں. یہ 4 کے بعد وہ 6 وہ 10 مبشرہ وہ ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ٹائم بالکل اجازت نہیں دے رہا، وقت ختم ہو گیا، لیکن مضمون بہت باقی ہے. صرف اتنی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک ایسی صفت حیا کی عطا فرمائی جو خصوصیت رکھتی ہے آپ کے ساتھ، اور ایک سخاوت کی عطا کی. انشاءاللہ اس کے متعلق تو بات چلتی رہے گی، ٹائم بہت تھوڑا ہے. آخری بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام باغ میں تشریف رکھتے تھے. دروازہ تھا، اس کے اندر آپ نے دروازے پر دربان بٹھایا ہوا تھا.
اور ایک آدمی آئے دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دروازے پر آیا ہے دروازہ اس کے لیے کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ جب اندر آئے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، ایک آدمی اندر آنا چاہ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو، اور فرمایا کہ جب اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جب خوشخبری سنا دی تو الحمدللہ پڑھا انہوں نے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک آدمی آئے، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا اسے بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یاد رکھو ایک دفعہ نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر تھے، پہاڑی خوشی میں جھومنے لگی، آپ نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا احد کو کہ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک سیدنا صدیق اکبر تھے، ایک عمر تھے، اور ایک عثمان تھے۔ یہ ایک دفعہ یہ احد پہاڑ پر ہوا، ایک دفعہ ایک اور پہاڑ پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، اور سیدنا صدیق اکبر آئے، اجازت دے دی، آپ تشریف لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق پوچھا کون ہے، عمر فاروق ہے، آپ نے اجازت دے دی، تشریف لے آئے۔ یہ حدیثیں ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آئے، آپ نے اجازت دے دی، آپ آرام فرما رہے تھے، جب عثمان غنی آئے آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی چادر ذرا نیچے کر لی، پنڈلیاں آپ کی نظر آ رہی تھیں، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانک لیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ باقی صحابہ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے تو آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے سنبھل کر چادر کو ذرا سرکا دیا اور پنڈلیوں کو آپ نے ڈھانک لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوں گے، اور پھر آپ کی خلافت کا بھی ذکر ہوگا، اور آپ کی خصوصی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، جو آپ کے لیے بیعت ہوئی صحابہ نے کی، اور اس بیعت پر اللہ نے خوش ہو کر ان کو تمغہ دیا اپنی رضا کا، انشاءاللہ آئندہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کریں گے تو نور پیدا ہوگا، نورانیت آئے گی، کیونکہ وہ نورانی آدمی تھے، ان کا تذکرہ کرنے سے بھی دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اور یہ محبت کرنے سے ایمان بڑھے گا، کیونکہ صحابہ کو اللہ پاک نے وہ مقام دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ سے، سب صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی، ہاں جی، اور جیسے فرمایا نا بڑا عجیب شعر کہ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت اہل بیت اہل آل محمد است۔ اللہ پاک ان سے محبت کرنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں گے۔